نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء المستحيل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وباسمك الفتاح العليم
أبرأت وصبت مثله صراعته وأطلقت أليما من رفقة الدم. غیر کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے تجھے، غیر کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے تجھے، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہدیر کی. حضرات محترم بزرگان مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور شان اور عزت و مقام عطا فرمایا، وہ صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہی خاص نہیں، آپ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی تمام امتوں سے ذی شان اور ذی شرف کر دیا. اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں. وَأَنَا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانتم آخر الامم، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور تم اللہ کی آخری امت بنائے گئے. سو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے ذی شان اور ذی شرف ہے. چنانچہ حضور کی امت کو درجہ بدرجہ وہ مقام حاصل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور حضور کی محبت اور حضور پر جان نثاری اور جان سپاسی اور جان سپاری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے درجہ بدرجہ انہیں عطا فرما دیا ہے. اور اس میں قرۂ ارضی پر آنے والے تمام انبیاء کی مخلوقات میں سے تمام لوگ، ان میں سے ایک آدمی بھی ان کی ٹکر کا نہیں ہے. اسی لیے روز محشر میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب امت کا حساب کتاب شروع ہوگا اور سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور انسانیت کی کھوپڑیاں اگلنے لگیں گی، ابلنے لگیں گی اور لوگ لرزہ پر اندام ہوں گے، اور ہر ایک اپنے گناہوں کے اعتبار سے ہر ایک کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اپنے اپنے وجود کے پسینے میں ڈوبتا چلا جائے گا. کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک تو کوئی رانوں تک تو کوئی پیٹ تک تو کوئی چھاتی تک تو کوئی حلق تک اور کوئی ناک تک اور کوئی سر سمیت سارے کا سارا اپنے گناہوں کے پسینے میں غرق ہو جائے گا. ایسی حالت میں جب انسانیت پر وہ قیامت وفا ہوگی کہ لوگ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ یہاں سے نکالو، حساب کتاب کرو، جہاں ڈالنا ہے ڈال دو، جہاں بھیجنا ہے بھیج دو. ایسی ہولناکی میں اور ایسی محشر خراب قیامت کے ماحول میں سب سے پہلے جس امت کا حساب ہوگا وہ یہی امت محمدی ہے. باقی امتوں کا حساب کتابات آپ کو سب سے پہلے فارغ کیا ہے. آج مختلف دفاتر میں مختلف اداروں میں جاتے وہ لائنیں لگتی ہیں، ارے کہتا ہوں یار مجھے پہلے فارغ کرو. وہ لائن توڑتا ہے، دھکا لگاتا ہے، دنیا مارتا ہے، کوئی کسی کو آگے کرتا ہے، کسی کو پیچھے کرتا ہے کہ میں جلدی فارغ ہو جاؤں. تو قیامت میں بھی یہی حال، اس روز بھی آپ سب سے پہلے فارغ کیے جائیں. کہو سبحان اللہ. وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کی فضل ہے جو اس سے عطا فرماتے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو شرف اور فضل اور کمال اور مرتبت ہے وہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے حضور کی امت کو بھی حاصل ہے. یہ بات تو واضح ہوگی.
اب اس امت میں سے جن جن لوگوں کا حضور سے جتنا زیادہ خاص اور خاص تعلق ہے ان کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہے. واضح بات. اور لوگوں نے یہ جان لیا کہ حضور اور حضور سے وابستہ افراد بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہم ہیں. اپنی سوچ، اپنے گمان، اپنے اندازے، اپنے قیاس اور اپنی فکر کے مطابق یہ ایک گمان کر لیا کہ جس درجے کے جس طرح کے ہم ہیں، جیسا ہمارا فکر و دانش کا ایک نظام ہے، ایسے ہی وہ بھی ہوں گے. آپ کے اس مجمع میں، چھوٹے سے مجمع میں، ہم میں سے ہر آدمی کا ذہنی اور فکری اور طبعی اور حسی حال ایک جیسا نہیں ہے. اور ہر آدمی جس جس ماحول اور جس جس سوسائٹی اور جس جس مجلس سے آ رہا ہے، جن جن گھرانوں سے آ رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا جداگانہ مختلف حال ہے. تو پھر ان کا کیا حال ہوگا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت 24 گھنٹے حاصل ہوتی ہے. ان کا کیا حال؟ جنہوں نے محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، ان کا کیا حال؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی کیا کیفیات ہوگی؟ ان کی کیا طبعیات ہوگی؟ کیا حسیات ہوگی؟ کیا نفسیات ہوگی؟ اللہ نے وہ آنکھیں چنی ہے کہ جن آنکھوں نے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا، وہ آنکھیں چنی ہے. ہر ایک للو فتو کے بس میں نہیں کہ میرے آقا کے اوپر اپنی گندی نگاہ ڈالے. چنانچہ ان کے متعلق گمان کرنے سے پہلے اپنی اوقات کو دیکھ لینا ضروری ہے، اپنی حیثیت کو دیکھ لینا ضروری ہے کہ ہم کن کے متعلق بات کرنے لگے. گزشتہ مجلس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اپنا آخری بیان دیا. قرابت کا کوئی حساب کتاب نہیں. جس نے محمد رسول اللہ کے پیغام کو مانا، سینے سے لگایا، وہ حضور کا امتی اور ذیشان ہو گیا، جہنم سے نکل گیا اور اللہ کے فضل و کمال میں داخل ہو گیا. اور جس نے نہیں مانا، چاہے وہ سکا چچا ہی بھی نہیں ہوا، اللہ رب العالمین کے فضل و کمال سے دور ہو گیا. ابو طالب کے 4 بیٹے، ایک جن کی کنیت ابو طالب، طالب کے ابو، ایک تو طالب، دوسرے کا نام عقیل، تیسرے کا نام جعفر، چوتھے کا نام علی. 4 بیٹے. اب چاروں میں سے 2 تو لے گئے وہ اپنے ساتھ، یعنی ابو طالب کے ساتھ رہے، اور 2 حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اسلام سے وابستہ ہو گئے، یعنی چھوٹے 2 یعنی جعفر اور علی. یہ وہی جعفر ہے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی اور قریب 86 نفوس، ایک روایت میں آتا 72 اور ایک میں آتا 86، یہ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ افریقہ گئے تھے، تو یہ جعفر ہی تھے جو ان کے متکلم اور ترجمان تھے، جنہوں نے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے سامنے اسلام اور اس کے احکامات رکھے تھے. چنانچہ یہ جو 2 مسلمان ہوئے، یعنی جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو ابو طالب کا کوئی ترکہ اور کوئی وراثت نہیں ملی. مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر وہ ماں باپ کافر ہیں، یہ ان کا وارث نہیں ہے شرعاً. اور ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نحن معشر الانبیاء
ہم انبیاء کی جو جماعت ہے لا نرث ولا نورث وما تركنا صدقہ، وما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ آگے مالی وراثت نبوت کے بعد میں اللہ نے بند کر دی۔ جب اپنا پیام رشد و ہدایت بند کر دیا اور حضور پر نبوت کو ختم فرما دیا، 4 بیٹے دیے، کسی ایک کو بھی حیات مستعار عطا نہیں فرمائی، لے گئے، اور حالت یہ ہوئی کہ لوگوں نے جان لیا کہ شاید حضور ابتر ہو گئے، اسی لیے سورۃ الکوثر نازل ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد کوئی نرینہ اولاد نہیں، فرمایا ان نشانک هو الابتر، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، تجھے ہم نے ذیشان رکھا ہے۔ تو نسلی اور سلبی اولاد نہیں چلائی، علمی اور دینی اور شرعی اور اسلامی اولاد قیامت تک جاری و ساری ہے۔ یار لوگوں نے پروپیگنڈے کیے کہ حضور کے بعد حضور کے خاندان کو حضور کی وراثت نہیں دی گئی، حضور کی وراثت تھی کوئی نہیں، دیتے کیسے؟ حضور تو اس کے مالک نہیں تھے، حضور اس کے منتصب تھے، جو کچھ حضور کے پاس تھا، نگران تھے، محافظ تھے۔ کہ جی یہ باغ تھا جو یہودیوں سے حاصل ہوا تھا، جب مدینہ فتح ہوا تو بہت سی جاگیریں اسلامی ریاست کے پاس آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلم راؤ میں رہی، حضور کی زیر نگرانی رہی، حضور اس کے والی رہے، متولی رہے، مالک اللہ سے۔ تو لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید حضور اس کے مالک۔ حضور کی وفات کے بعد سیدہ دو عالم، جان سرور دو عالم سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہا وارضاها برحمتہ الواسعہ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ جو فتق کا باغ ہے یہ ہمیں دے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کے تربیت یافتہ اور ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اشرف اور اکمل اور اعلم انسان ابوبکر صدیق، انہوں نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ باغ آپ کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ میں نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم انبیاء کی جماعت کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، اور جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا۔ آپ خاموشی سے واپس تشریف لے آئیں۔ بخاری اور مسلم نے دونوں صحیحین میں حضرات شیخین نے جو روایت کی ہے اس میں سے بعض روایات میں لفظ آتا ہے فوجدت فاطمہ، اور بعض روایات میں آتا ہے فغضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو گئی، انہیں غصہ آیا کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ اب یہاں لفظی اختلاف کی وجہ سے لوگوں نے معاملے کو رائے کو کیسے پہاڑ بنایا، غور کیجیے گا۔ لفظی فرق کی وجہ سے ذرے کو پہاڑ بنا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو اس پر تکلیف ہوئی، انہوں نے جو ناراضگی کا اظہار کیا وہ دو بنا پر ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ ضرورت تھی ہمیں نہیں ملا، جو فطری اور طبیعی اور عام بات ہے۔
دوسری علمی بات ہے، دینی بات ہے. یار لوگوں کو اور پروپیگنڈا ماسٹروں کو ان سے کوئی غرض نہیں. جن کا کام افواہ پردازی اور شر انگیزی ہوتا ہے وہ چھوٹی سی شرر کو شعلہ جوالہ بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں. چنگاری کو بڑا علاؤ بنانا چاہتے ہیں. ان کا مقصد فتنہ پردازی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو حضرت فاطمہ کو باغ نہیں دیا فدق کا. اگر دیتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم منتظر تھے، حضور متولی تھے. وہ جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور نظر کہا، حضور کی لخت جگر تھی، زندگی میں حضور انہیں دے جاتے. بات سمجھ رہے؟ ممکن نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام قیامت تک کے حالات امت کو بتلا رہے ہیں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. اپنی بیٹی کی ضرورت زندگی میں پوری نہیں کر سکتے تھے. بولو نا، حضور اس قدر میں خبر تھی زندگی میں نہیں دے سکتے. اپنے مسلح بھی ابو بکر صدیق کو کھڑے کر گئے، اپنے باپ 30 سال کی خلافت کا بتا گئے، قیامت تک کے حالات بتا گئے. گھر کی بیٹی کو اس کے حقوق نہیں دے سکتے تھے. بولو نا. پروپیگنڈا ماسٹروں کا کام افواہ پردازی ہو، پروپیگنڈے کا، سازشیں کا. در حقیقت پیچھے وہ یہودی عنصر کار فرما ہے جسے خیبر کا اور فتح مدینہ کا غم نہیں بھولتا ہے. مدینہ میں بنو نذیر اور بنو قریظہ یہود قبائل تھے. یہ املاک ان سے ودیائی گئی تھی، ان سے لی گئی تھی. محمد رسول اللہ نے بزور شمشیر اور بزور بازو سے دیا. وہ کیسے بھول جائے؟ وہ بھول سکتے ہیں؟ جب ان سے خیبر فتح ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا تو علی نشانے پر ہے پھر کہ نہیں ہے؟ بولو نا. حضور کے بعد یہ پروپیگنڈے کر رہے، یہ سازشیں کر رہے، اپنے گھر کے خاندان کو، ایک خاندان کو باہم جنگ و جدال میں اور آتش حرب و ضرب میں مبتلا کرنے میں مصروف. ان کو آپس میں لڑا، گھر میں آگ لگاؤ، گھر میں فتنہ کھڑا کرو. چلا چاہیے پروپیگنڈا کیا. اور جب خیبر کو فتح کیا تو حالت یہ ہوئی، کھیتیاں کھڑی تھی، فصلیں تیار تھی، نکاسی آپ کے لیے بہترین نظام، نالیاں بنی ہوئی تھی. اور کرنا اپنی فصل کو کہ یہ مسلمان استعمال نہ کریں، طرح کر کے بالکل ختم کر کے گئے. وہ نکاسی آپ کے لیے جو نالیاں بنی ہوئی تھی توڑ کر کے گئے. گھروں کی دیواروں کی چوکھٹیں اکھیڑ کر کے اونٹوں کی کجاؤں کے ساتھ لٹکا کر کے لے گئے. وہ علی کو بھول جائیں گے؟ وہ علی کو بھول جائیں گے؟ جن کا خیز و غضب اس درجے کا ہو، جن کی نفرت اور عداوت اس درجے کی ہو، تو خود خدا کا قرآن بولے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تمہارے سب سے بڑے دشمن اس دھرتی پر اگر کوئی ہوگے تو وہ یہودی اور ہندو ہوگے، بت پرست ہوگے، صنم پرست ہوگے. آج بھی ہندوستان اور اسرائیل، موسیٰ اور را سے بڑا دھرتی پر تمہارا دشمن کوئی نہیں ہے. چنانچہ اسی یہودی عنصر نے اپنی سازش اور کارفرمائی کے تحت پروپیگنڈا اسکیم شروع کی اور مسلمانوں کے نبوت کے گھر میں نقب زن ہوئے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بکھیرنے کی بدترین سازش. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے کہ یہ ہمیں دیا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا کہ ہم
کسی کو اپنا مالی وارث نہیں بنا. مال تو مال ہے، مال کی کیا حیثیت؟ آپ امید کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں، اس ذات کی شخصیت میں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے اپنی تربیت میں رکھا، ان میں کوئی حرص و ہوس پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ شیطان ٹولہ ان کے اندر حرص و ہوس کو بیان کرنے کی طرف ہے. دیکھو جی وہ مانگنے گئے تھے اور دیا نہیں، وہ آئی نہیں، وہ قوم کی امانت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اس امت کے ایک ایک فرد کی امانت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ قوم کی ضروریات اور قوم کی کفایت کرنے کے لیے رکھی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ ناراض ہو گئی. اس کی بنیاد سنو. اول تو خواتین گھر میں ہوتی ہیں، انہیں باہر ممبر و محراب کے، ہمارے یہاں کون سا، آج تو یہاں ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، گھروں میں آوازیں جاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان معلوم نہیں کہ اس باب میں اب تک ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، سوچا ہی نہیں تھا کہ حضور چلے جائیں گے اور بعد میں ہمیں ضروریات ہوگی، ایسا گمان ہی نہیں. حضور کے بعد آمن فارن جب سر پر کوئی آفت آن پڑے اور مصیبت و افتاد آ جائے تو کسی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ اس کے سر کا تاج اور دو جہان کے سرداروں کا سردار وہ اس دنیا سے چلے جائے گا. بیٹی کو سوچ بھی سکتی ہے کہ میرا باپ چلا جائے. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن پر یہ آفت آئی اور انہوں نے فرمایا ان کے وفات کے بعد صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سبت لیالیا، حضور کی وفات کے بعد مجھ پر وہ آفتیں آئی کہ اگر وہ آفتیں دن کے اجالے میں آ جاتی تو دن رات بن جاتی. حضرت فاطمہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو اس کا تو ہمیں حق نہیں ہے اور یہ حضور کی وراثت نہیں، ندامت سے، خجالت سے، افسوس سے آپ تشریف لے گئیں اور کافی عرصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغام نہیں بھیجا. تو یار لوگوں نے اس کو رائی کا پہاڑ بنایا، پر کے ساتھ پرندہ لگایا. دیکھو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، بھائی وہ غیر محرم ہے ابوبکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابوبکر صدیق حضرت فاطمہ کے لیے غیر محرم ہے. ہمارے یہاں آج کا ماحول نہیں ہے کہ اپنے اوپر قیاس کرنے لگ جاؤ، غیر ضروری کلام نہیں ہو سکتا. چنانچہ کچھ عرصے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، آپ خود تشریف لے گئے. امیر المومنین ابوبکر صدیق خود تشریف لے گئے اور سلام کیا اور کہا اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ دو جہان کے سردار کی رخت جگر ہیں، میں معافی مانگنے آیا ہوں اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی. ہاں اس باب میں 40,000 اور 50,000 اور 60,000 درہم سالانہ ان کو دیتے رہے، سالانہ. اور پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آئے تو کہا یہ ہمیں جو جگہ ہے، یہ جو باغ ہے یہ ہمیں دے دیے جائے. فرمایا ہاں، بنو نذیر سے جو جاگیر ریاست کے قبضے میں آئی تھی
میں تم دونوں کو اس کا متولی بناتا ہوں، تم دونوں کو ان کا متولی بناتا ہوں، مالک نہیں، متولی، نگران، محافظ، نگہدار، منتظم، مشرف بناتا ہوں، تم دونوں اس کا انتظام سنبھالو، اور اس سے جو حاصل ہو وہ تم دونوں کا، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، مالک نہیں۔ چنانچہ ان کے حوالے کچھ عرصہ بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس میں انتظامی طور پہ اختلاف فکر و نظر ہوتا ہے، وہ سگے بھائیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ باہم اکٹھے اس کو نہیں چلا سکتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر کو کہا رضی اللہ عنہ، فرمایا امیر المومنین مجھے اس میں سے آدھا حصہ الگ کر دیں تاکہ میں اپنی طور پر اپنی جو میرے زیر انتظام جگہ ہو اس کی حفاظت اپنے طور پہ کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کا سینہ اتنا ہی پڑا، سر اتنا پڑا، وہ سب معاملات دیکھتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رشتے دار آپس میں قریبی رشتے دار، تو کہنے لگے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم میں کوئی اختلاف فکر و نظر پیدا نہ ہو، تو ہمیں انتظامی طور پہ الگ الگ اس کو حصے کو ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے، آپ دونوں اس کے ذمہ دار، الگ الگ دونوں اس کو دیکھو، تاکہ کسی ایک کے دماغ میں کوئی وسوسہ نہ پیدا ہو جائے اور دونوں باہم جڑ کے چلے، مل کے چلے، اختلاف نہ پیدا ہو سکے۔ بڑے کی نگاہ بڑی ہوتی ہے، منتظم نے انتظامی نظام چلانا ہوتا۔ کچھ عرصے بعد کچھ لوگوں نے برباد کی، باتیں پھیلائی جاتی تھی، پھینکی جاتی تھی، جیسے ہمارے یہاں مختلف چیزیں پھینکی جاتی ہیں، رومرز چلتے ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ وہ ناراض ہیں۔ بھئی کاہے کی ناراض ہیں؟ اسی دوران میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو فتح کیا اور ایران کے شاہ ایران کی بیٹی شہزادی شہربانو مقید ہو کے، قیدی ہو کر، پرزنر بن کر کے مسلمانوں کے پاس آئی، تو امیر المؤمنین تاجدار عدل حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شہزادی حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور وہ اکیلی نہیں آئی، اس کے ساتھ زیورات جواہرات کا ایک بڑا ذخیرہ سامنے آیا۔ اور علماء سیر نے لکھا ہے کہ ایک ایک موتی، صرف اس کا ایک ایک موتی اس قدر بیش بہا اور قیمتی تھا کہ اس ایک موتی سے کئی فدق کے بعد خریدے جا سکتے۔ فاروق اعظم نے وہ سارے کا سارا شہریار بانوں کے سمیت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں عدل و حریت کے تاجدار، یہ ہوتے ہیں سمندر سے بڑے ظرف کے مالک۔ تم ان پر باتیں کرتے ہو جنہوں نے خود 17 قیمت لگا کر کے کپڑے کرتے ہیں، تم ان پر باتیں کرتے ہو کہ جنہوں نے قدس شریف کو فتح کیا، تم ان پر باتیں کرتے ہو کہ جنہیں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر دیا، دعا مانگ کر، تم ان پر باتیں کرتے ہو کہ جنہوں نے اپنے لیے تکیہ بھی نہیں بنایا، اینٹ کا سہانا سر کے نیچے رکھا، تم ان پر باتیں کرتے ہو کہ جو دل میں کھلے صحرا میں درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، اور وہ بھی کس لیے؟ چند ٹکوں کی چیزوں کے پیچھے،
کہ جن کا خود اہل بیت نے مطالبہ نہیں کیا اور وہ باہم شیر و شکر رہے. اگر اختلاف تھا اور سوچو تو صحیح، وہ ایران جو پورے کا پورا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام میں داخل کر کے تمہیں دے دیا، اور اب تک بھی تمہارا زمان و تاوان پورا نہیں ہوا. ہاں، اور صدیاں بیت گئی، 1450 سال گزر گئے، وہ ایران فاروق اعظم نے تمہیں فتح کر کے دے دیا، تم اس میں اب تک بس رہے ہو، کروڑوں لوگ اس میں، تمہاری نسلیں اس میں سے گزر گئی، اور اب تک بھی تمہیں اطمینان حاصل نہیں ہوا، تمہارا تاوان پورا نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جن کا حق بنتا تھا انہوں نے ان کے حق سے زائد دے دیا، تمہارا اس میں کیا تھا؟ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹوں کے نام عمر، فاروق، عثمان رکھے. تم انہیں لڑانے کی باتیں کرتے، وہ تو نہیں لڑے. ہاں، ان کے ماننے والوں کو اب لڑانے کی سازش. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو، اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کے قیمتی زیور کو محفوظ رکھنے، اس کو بچا رکھنے، اس کو سنبھال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.